اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تکبیر تشریق کے حوالہ سے چند اہم مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کا ہر عام و خاص کو سمجھنا ضروری ہے کہ تکبیر تشریق کیا ہے، اور تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے، اور تکبیر تشریق کس وقت کہیں گے اور تکبیر تشریق کون کہے گا، یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تکبیر تشریق 9ویں ذو الحجہ کی فجر سے 13ویں کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی، ایک بار تکبیر بلند آواز سے کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل ہے۔ تکبیر تشریق ہے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق سلام پھیرنے کے فوراً بعد واجب ہے، یعنی جب تک کوئی ایسا عمل نہ کیا ہو کہ اس نماز پر بنا نہ کر سکے۔ مثلا نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد اگر کوئی گفتگو کر لیتا ہے تو اسی نماز پر بنا نہیں کر سکتا۔ تکبیر تشریق اس پر واجب ہے جو شہر میں مقیم ہو یا جس نے اس کی ابتدا کی، اگرچہ عورت یا مسافر یا گاؤں کا رہنے والا ہو، اور اگر اس کی ابتدا نہ کرے تو ان پر واجب نہیں ہے۔ غلام پر تکبیر تشریق واجب ہے اور عورتوں پر واجب نہیں ہے، اگرچہ جماعت سے نماز پڑھی۔ ہاں، اگر مرد کے پیچھے عورت نے پڑھی اور امام نے اس کے امام ہونے کی نیت بھی کی تو عورت پر بھی واجب ہے، مگر عورت تکبیر تشریق ایسا کہے گی اور مرد تکبیر تشریق بلند آواز سے کہے گا۔ نفل، سنت، وتر کے بعد تکبیر کہنا واجب نہیں، اور جمعے کے بعد واجب ہے اور نماز عید کے بعد بھی کہہ لے۔ مسبوق و لاحق پر تکبیر واجب ہے، مگر جب خود سلام پھیرے اگر امام کے ساتھ کہہ لی تو نماز فاسد نہ ہوگی اور نماز کے بعد اعادہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ منفرد پر تکبیر واجب نہیں ہے، مگر بعض کے نزدیک، بعض علماء کے نزدیک اس پر بھی واجب ہے۔ اگر امام نے تکبیر نہ کہی جب بھی مقتدی پر کہنا واجب ہے۔ مقتدی خواہ مسافر کیوں نہ ہو، دیہاتی کیوں نہ ہو، عورت کیوں نہ ہو، ان پر اگر امام نے تکبیر نہیں کہی تو مقتدی پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس طرح کے مسائل سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔